بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام ابان عتبہ بن ربیعہ کے شوہر ابان بن سعید بن الاس تھے جو جنگ اجنادین میں شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے شوہر کو ان کے ساتھ صرف 2 راتیں بسر کرنے کا موقع ملا اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے شوہر یزید بن ابی سفیان تھے جو فوت ہو گئے تھے، تو جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا کس وجہ سے آپ نے انکار کر دیا تو جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ ترش روح ہیں، جس طرح آتے ہیں اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں، ان کے دروازے بند رہتے ہیں اور ان کا مال بھی کم ہے۔ پھر ان کو زبیر بن العوام نے نکاح کا پیغام پہنچایا تو ان کو بھی انکار کر دیا، تو کہا کہ ان کا ایک ہاتھ عورت کی چوٹی میں اور دوسرا کوڑے میں رہتا ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو ان کو بھی انکار کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو انکار کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا عورتوں کو ان سے صرف مباشرت ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تو قبول کر لیا اور کہا کہ یہ میرے لیے صحیح شوہر بننے کے حقدار ہیں۔ پوچھا گیا کیسے تو کہا کہ یہ ہنستے مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، اگر بیوی سوال کرے تو عطا کرتے ہیں اور اگر آپ چپ رہیں تو وہ خود ابتدا کرتے ہیں اور اگر کام کریں تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سہاگ رات گزار لی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت طلحہ سے کہا کہ ابو محمد اگر آپ اجازت دیں تو میں ام ابان سے کچھ بات کر لوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور سلام کے بعد پوچھا کہ تو نے ہم سے جس کو چاہا انکار کر دیا اور حضرت طلحہ سے شادی کر لی، ایسا کیوں؟ اس پر ام ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسمت کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بہرحال آپ نے ہم میں سے سب سے خوبصورت اور سب سے سخی اور گھر والوں میں سب سے بہتر سے شادی کی۔